تو یہ کیا ہوتا ہے نا، معاشرے میں فحاشی پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ عام مجلسوں میں زنا، بدکاری، تعلقات، ریلیشن شپس اور ان سب چیزوں پر گاسپس ہوں. یہ بہت حساس اور نازک مسائل ہیں، تو ان کو مجلسوں کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. یہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں کا فلاں سے ریلیشن ہے، اس کا یہاں پر ٹاکا بھیڑا ہے، اس کی اس سے دوستی ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، اس کا اس سے تعلق ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی مذاق کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. تو دو لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات بغیر پختہ گواہی کے نہ کی جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، جب اس طرح کی باتیں مجلسوں میں عام ہوتی ہیں تو اس سے فحاشی اور پھیلتی ہے. اگر بار بار یہ باتیں ہونے لگے کہ فلاں عورت کا فلاں مرد سے تعلق ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ زنا کے لیے جو حساسیت ہے، جو سنگینی ہے، جو اس کے لیے ایک کراہیت دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، جو ایک گھن پائی جاتی ہے، وہ گھن ختم ہو جائے گی. کوئی چیز جب معاشرے کے اندر آپ کو پھیلانی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے اس کو بار بار اس کا تذکرہ عام کر دو. جب تذکرہ اس کا عام ہو جائے گا نا، تو کم سے کم نقصان کیا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد کے ذہن سے اس کے گندا ہونے کا احساس نکل جائے گا. دیکھیے، یہی کام ہمارے معاشرے کے اندر ہم جنسی کے حوالے سے کیا گیا. ہم جنسی اور جنس پرستی، یہ ہوموسیکشولیٹی جس کو کہا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ انتہائی گندی چیز سمجھی جاتی تھی. یعنی یہ تصور میں بھی اس کو لانا جو ہے نا، وہ گندا سمجھا جاتا تھا. اس کو تصور بھی نہیں اس کا کیا جا سکتا تھا. معاشرے اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. پھر ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فلمیں. چاہے وہ سیاسی پروپیگنڈا کرنا ہو، چاہے سماج کو بگاڑنا ہو، ہر پروپیگنڈے کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار آج معاشرے کے اندر ہے فلمیں. کیا کیا گیا؟ فلموں میں اس موضوع کو عام کیا گیا. اس موضوع پر فلمیں بنائی گئی. بھائی باقاعدہ جو ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی ہے نا، یہ معاشرے میں بہت ڈومینیٹ کرتی ہے، اور ان کا جو کمیونٹی ہے ان کا اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ ملکوں میں الگ الگ تنظیموں کو اور فنڈ فراہم کرتے ہیں تاکہ اپنے ملک میں جو ہے نا وہ ہم جنسی کو عام کرو. باقاعدہ ایسے این جی اوز ہیں ہم جنس پرستوں کے، جن کا اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے جو وہ ملکوں کو دیتے ہیں، خاص طور پہ مسلم ملکوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جنسی عام کی جائے. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ یونائٹڈ نیشن نے افریقہ کے کسی ملک کو امداد دینے کے لیے، کوئی میڈیکل ایڈ یا کسی طرح کا ایڈ تھا، وہ دینے کے لیے شرط لگائی کہ پہلے تم اپنے قانون میں ہم جنسی کے لیے گنجائش پیدا کرو، کہ تمہارے یہاں گنجائش ہو کہ ہم جنس پرستی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ مرد مرد عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور ان کے تعلقات جنسی تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں. پہلے اپنے قانون میں اس طرح کی جو سختیاں ہیں وہ سختیاں ختم کرو، تب جا کر کے ہم جو ہے وہ تم کو فنڈ دیں گے، امداد تم کو دیں گے. باقاعدہ جو الگ الگ این جی اوز مسلم ملکوں میں ہے نا، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم اس موضوع کو کم سے کم اس پہ گفتگو کرو. ترکیہ میں دیکھیں، اور بھی بہت سارے ممالک میں، پاکستان میں بھی ایک اس طرح کا مخصوص طبقہ ہے جو مخصوص مواقع پر اس طرح کے جو ہے پرائڈ پریڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ پریڈ نکالتے ہیں اپنے اور احتجاجات کرتے ہیں، اور ان کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں. بھی تو ایک خبیث کو، اس کو مرزا علی انجینئر کو دیکھا میں نے، وہ بھی جو ہے نا ان کے حقوق کی باتیں کر رہا ہے ایک ویڈیو کے اندر. تو کیا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اور زمین ہموار کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس پر بات کرو. تو ہندوستان میں ہر سال مجھے تو پورا پکا یقین ہے کہ یہاں کے ڈائریکٹرز کو، یہاں کے پروڈیوسرز کو، ایون یہ فلمیں چلتی ہی نہیں ہیں، باکس آفس پر پڑ بھی جاتی ہیں، پھر بھی مسلسل اس موضوع پہ فلمیں بن رہی ہیں. تو کیوں بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ پیچھے سے فنڈ دیا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹ ہے، اس چارٹ میں ایک باقاعدہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ آزادی کے جو الگ الگ مظاہر ہیں معاشرے کے اندر، اس میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے. اب کوئی سادہ دل آدمی سوچے گا، پڑھے گا تو سوچے گا تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو انسان سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے، پر اس کے پیچھے، اس پیارے سے لفظ کے پیچھے کہ انسان کو انسان سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے، یہ خباثت چھپی ہوئی ہے کہ ایون مرد بھی اگر مرد سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، عورتیں بھی اگر عورت سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کی اجازت دی جانی چاہیے. تو آپ دیکھیں خود ہندوستان کے اندر کتنا اس حوالے سے فلمیں بن رہی ہیں، ویب سیریز بن رہی ہیں، سیریلز میں اس کو دکھایا جا رہا ہے. جو الگ الگ ایوارڈ شوز ہوتے ہیں ان میں اس موضوع کو ایک نمایاں کیا جا رہا ہے. اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنے والے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک سوشل ٹاپک پہ جہاں پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو ایک سوشل ٹاپک یہ بھی بن گیا ہے. وجہ تھی خاص بات یہ تھی کہ وہ کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں تھا کہ جو خاص جو ہے صرف بالغ حضرات دیکھ رہے ہیں. وہ ایک ایک گھر میں ٹی وی پر دیکھا جاتا تھا. اس میں نے دیکھا کہ اس موضوع پر بات ہو رہی ہے.
اور باقاعدہ جو ایک لبرل طبقہ ہے اس نے تو اب لبرل ہونے کا ایک علامت یہ بنا دی ہے کہ بھائی لبرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ایل جی بی ٹی کیو ایک طبقہ ہے ہم جنس پرستوں کا، ہم جنسوں کا، ان کے حقوق کو تسلیم کرو، تب جا کر کے تم کھلے ذہن کے اور ماڈرن خیالات کے اور لبرل خیالات کے انسان ہو۔ ایک اس کو پروپیگنڈا کر کے ایک آزاد خیال اور ایلیٹ طبقے میں اگر آپ کو شامل ہونا ہے، ایک لبرل مائنڈیڈ اور ایک ماڈرن سوچ والا آپ کو کہلانا ہے، تو آپ کو ان کے حقوق پر بات کرنی پڑے گی۔ اب کیا ہوگا معاشرے کی، کیونکہ غیر فطری چیز ہے نا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس برائی میں ملوث ہوں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو کراہت دل کے اندر ہے نا، وہ کراہت نکل جاتی ہے لوگوں کے دل سے، جو ایک گھن ہے نا اس کام کو لے کر کے، وہ گھن ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بہت۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ گھن تھی، آپ دیکھیں نا، میں نے ٹھیک بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کا نام لوط نہیں رکھتے، کیونکہ معاشرے میں غلط طریقے سے اس بدعملی کو لواطت کہا جاتا ہے، تو لوگوں نے لوط نام رکھنا بند کر دیا، حالانکہ لوط تو ایک نبی کا نام ہے، اس کو لواطت کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ کام کرتی تھی اس لیے یہ نام بدنام ہو گیا اور لوگ اپنے بچوں کا نام۔ میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو لے کر کے اس درجہ میں کراہت معاشرے کے اندر تھی، سوسائٹی میں اس کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے، پر اب اس کو اتنا پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ مطلب اب لوگوں کو باقاعدہ فلم انڈسٹری میں پتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، جو کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں، یہ گے ہے اور یہ لیزبین ہے، ان کی شناخت تک کے ظاہر ہے معاشرے کے سامنے، اور ان کو شرم نہیں آتی اس پر، اس شناخت کو چھپانا بھی نہیں چاہ رہے، وہ اس کو نمایاں کرنا چاہ رہے معاشرے کے اندر۔